توکل کی ہی اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت کے اندر، آیت نمبر 60 کے اندر اللہ پاک نے ایک مثال دی ہے. کس کی مثال بولیے گا؟ توکل کی. اللہ کریم فرماتا ہے توکل ملتا کیسے ہے، توکل ہوتا کیسے ہے، توکل کون لوگ کر سکتے ہیں. اگر کوئی چاہے کہ میرے اندر توکل پیدا ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اس کے اندر توکل پیدا کیسے ہوگا؟ سنیں، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، زمین پر چلنے والے کتنے ہی پرندے جانور ایسے ہیں کہ جو اپنی روزی اپنے ساتھ نہیں رکھتے. یہ توکل پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مثال دے کے بات سمجھا رہا ہے. اچھا، وہ رب اپنی بات کو بڑا آسان بناتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اپنی بات کو کیا کرتا ہے؟ بڑا آسان، ایسے ذہنوں کے اندر، دلوں کے اندر اتر جائے. اور اب فرماتا ہے پرندے دیکھو نا، جانور دیکھو. کبھی پرندوں اور جانوروں نے بھی رزق اپنے ساتھ باندھا ہے؟ کسی بیگ کے اندر وہ رزق اپنے ساتھ اٹھا کے چلتے ہوں؟ انہوں کو بڑولے بنائے ہوں، کوئی پیٹیاں بنائیاں ہوں، کوئی گودام بنائے ہوں رزق سٹور کرنا واسطے، جتھے وہ رزق سٹور کر دے ہوں. میرے والد گرامی، والد مرحوم اکثر یہ مجھے شعر سنایا کرتے تھے. چھوٹی عمر کی بات کر رہا ہوں. میرے والد گرامی، ان کا اسم گرامی ہے محمد حیات، اور زندگی میں انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو مسکین کہلوایا ہے. مسکین، محمد حیات مسکین. اس مسکین کی ایک بات آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. پلے کدے نہیں بندے پنچھی تے درویش، جنہ تقوی رب تے اونا رزق ہمیش. پلے کدے نہیں بندے، بننا دی گل سمجھ آ گئی ہے نا. پلے کدے نہیں بندے پنچھی تے درویش، جنہ تقوی رب تے اونا رزق ہمیش. رب پہ تقوی ہو جائے، توکل ہو جائے. اگر رب کا تقوی اور رب کا توکل قائم ہو جائے. آج ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو رزق کے لیے مارے نہیں پھر رہا، مر نہیں رہا رزق کے لیے، ایڑی چوکی کا زور نہیں لگا رہا، ہر جتن آزما رہا ہے، ہر حربہ اپنا رہا ہے رزق کے لیے. رزق کے پیچھے دوڑ رہے، بھاگ رہے. رزق مل جائے، دولت مل جائے، میں کروڑ پتی ہو جاؤں، میں ارب کھرب پتی ہو جاؤں. کس کی خواہش نہیں ہے؟ کس کو مال نہیں چاہیے؟ ہر شخص ایسے جیسے ہلکان ہو گئے، ہلکان رزق کے لیے، دولت کے لیے، مال کے لیے، زر کے لیے، پیسے کے لیے ہلکان ہو چکا ہے. اس کے اندر اتنی محبت رزق کی، دولت کی، مال کی. وہ رب فرماتا ہے کتنے ہی ایسے جانور ہیں. یہ بھی اللہ کریم نے جواب ان صحابہ کو دیا ہے. بھائی یاد ہے نا وہ صحابہ؟ جی کون سے صحابہ بھلا؟ وہ جنہوں نے آ کے حضور سے پوچھا تھا یا رسول اللہ مکہ شہر چھڑ کے جائیے تو کیویں جائیے، رواں گے کتھے، کھاواں گے کتھوں، سواں گے کتھے، پیواں گے کتھوں، کون کھلائے گا، کون پلائے گا. دیکھ لو یہ صحابہ اکرام سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جب مکہ سے مدینہ آ گئے تھے. آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے. ایک وقت وہ تھا کہ انہوں نے، وہ جو انصار صحابہ تھے، مدینہ کے صحابہ، انصار صحابہ نے بھلا کیا کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا، ایک انصاری کا ہاتھ پکڑا، ایسے دونوں ہاتھوں کو جوڑا، فرمایا آج کے بعد تم کیا ہو؟ بھائی بھائی. حضور نے بھائی بھائی بنایا. انہوں نے بھائی بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا. سگے بھائی بھی ایسے بھائی نہیں ہوتے جیسے وہ بھائی بنے جن کو مصطفیٰ نے بھائی بنایا، جن کو حضور نے مصطفیٰ نے جن کو بھائی بنایا علیہ الصلوۃ والتسلیم. جب حضور نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میرا بھائی یہ میری زمین ہے، آدھی تیری ہے آدھی میری ہے. یہ میری دکان ہے، آدھی تیری ہے آدھی میری ہے. یہ میرا کاروبار ہے، آدھا تیرا ہے
آدھا میرا ہے. ہر چیز نصف نصف بانٹ لی. یہ میرے مویشی ہیں، آدھے تیرے ہیں آدھے میرے ہیں. یہ میرا باغ ہے کھجور کا، آدھا تیرا ہے آدھا میرا ہے. ہر چیز بانٹ لی، نصف نصف بانٹ لی. اب یہ صحابہ کرام خوشحال ہو گئے. جی اب ان صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا، مہاجرین صحابہ کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی خوددار لوگ تھے، غیرت مند لوگ تھے، لالچی نہیں تھے. لالچی ہوتے تو مکہ چھوڑ کے نہ آتے. کیا خیال ہے؟ چھوڑ کے آتے؟ لالچی ہوتے تو مکہ چھوڑ کے نہ آتے. لالچی نہیں تھے، کوئی غرض کوئی مفاد نہیں تھا. انہوں نے بھی کہا اے انصار صحابہ، تم نے ہمیں یہ سب کچھ دیا، ہم نے لے لیا، مگر ہمیں بازار کا رستہ دکھاؤ. ہم بازار جائیں گے، ہم کمائیں گے اور اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں گے. زندگی بھر تمہارے دیے ہوئے مال پہ سانپ بن کے بیٹھ نہیں جائیں گے. ان صحابہ کرام نے پھر محنت کی، مزدوری کی اور دہاڑیاں لگائیں، مزدوریاں کی اور اجرت کمائی، مال کمایا. اور وہ مال جب خود مالا مال ہوئے، خود مالدار ہوئے، جو جو انصار نے دیا تھا، یہ بات ذرا کانوں سے سنیے گا، ان کانوں سے نہیں، ان کانوں سے میں کہہ رہا ہوں، جو جو انصار صحابہ نے مہاجرین کو دیا تھا سب کچھ واپس کر دیا. ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ کے بیٹھ. اتنا اکثر ہم بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے دیا. انصار نے مہاجرین کو یہ سامان دیا، اسے ہم بیان کرتے ہیں، مگر ہم اس پہلو کی طرف کبھی توجہ نہیں کرتے کہ انہوں نے لے تو لیا، لینے کے بعد ہمیشہ کے لیے مالک بن کے بیٹھ نہیں گئے. حالانکہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے دیا، مگر انہوں نے بھی احساس کیا کہ اگر ہمیں انہوں نے آج آدھا دیا ہے تو ہم نے ان کو آدھا کیا کرنا ہے؟ واپس کرنا ہے. انہوں نے واپس بھی کیا. تو انہوں نے دیا، اس کو ہم بیان کرتے ہیں. انہوں نے واپس بھی کیا، اس کو ہم کبھی بیان ہی نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مدد کرے تو اس کی مدد کی بولیے گا قدر کرنی چاہیے. کیا خیال ہے؟ کوئی مدد کرے تو اس کی مدد کی قدر کرنی چاہیے، احساس اس کا بھی احساس کرنا چاہیے. اور اگر اچھا وقت آ جائے تو اسے پھر لوٹانا بھی چاہیے، اس کی مدد واپس بھی کرنی چاہیے. ہمارے پاس بہت سے ساڈے بیلی ایوہ جے بھی ہیں جڑے قرضہ لے تے لیندن پر بولو واپس کرن دا کدے نا نہیں لیندے. وہ کہندن بس انہاں دتا ہے تے ساڈا ہو گیا، اسی دے ہمیشہ دے مالک ہو گئے. قرضہ لیتے وقت ہمیں بڑا احساس ہوتا ہے، جناب قرضہ دیو، اسی تو زندگی بھر یاد رکھاں گے، تواڈے ممنون احسان رواں گے، جناب اسی فلاں تاریخ تک واپس بھی کر دیاں گے. جی وہ کہتے ہیں ادھار محبت کی کینچی ہے. دکانوں تے بھی لکھیا ہوتا ہے آج نقد کل ادھار. جی بعضوں نے لکھا ہوتا ہے کشمیر کی آزادی تک ادھار بند رہے گا. ہاں جی ساڈے کول ادھار والا بڑا مسئلہ ہے، لین والے راجن تے دین والا ایک بھی نہیں. ہاں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ وہ مہاجرین صحابہ تھے کہ جنہوں نے بولیے گا آدھا آدھا سارا کچھ لے تو لیا، مگر جب خود مالا مال ہوئے، مالدار ہوئے تو واپس کر دیا. اونچی بولیے گا واپس کر دیا. تو کوئی قرض دے تو اس کا احسان مند رہنا چاہیے اور بر وقت قرض کو واپس کرنا چاہیے. اب دیکھیں اس آیت کو ایک دفعہ پھر، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے زمین کے اوپر چلنے والے جانور، کیڑے مکوڑے اور پرندے ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق اپنے ساتھ اٹھا کے نہیں چلتے، اپنا رزق اپنے ساتھ نہیں رکھتے. اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، اللہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے. انہیں بھی رزق اللہ دیتا ہے، تمہیں بھی رزق. اگر اللہ انہیں رزق دیتا ہے تو تمہیں بھی اللہ رزق دے گا. توکل کرو اللہ پہ، توکل کرو اللہ پہ. توکل نہیں ہے اصل مسئلہ، یہ ہے اللہ پہ توکل آج ختم ہو گیا. آج سارا کہہ لیں کہ یہ مادیت زدہ دور ہے.
جس میں ہم کل حساب کتاب 2 جمع 2 کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ پہ کبھی بھروسہ نہیں کرتے، اللہ پہ کبھی توکل نہیں کرتے۔ آج اگر رزق کم ہو گیا اور غربت بڑھ گئی، مہنگائی بڑھ گئی، تو اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے، توکل ختم ہو چکا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اب اللہ کے بندے اللہ پہ ایسے توکل کریں جیسے توکل ہونا چاہیے، تو اللہ انہیں ایسے روزی دے گا جیسے وہ پرندوں کو روزی عطا کرتا ہے، کہ پرندے صبح بھوکے خالی پیٹ اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے دین پہ عمل کیا تو رزق کہاں سے ملے گا، ہے نا ایک مسئلہ یہ بھی، دین پہ عمل کیا تو ہمیں رزق کہاں سے ملے گا، حلال روزی کمائی تو رزق کہاں سے ملے گا۔ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں اگر ہم نے داڑھی رکھ لی تو ہم کمائیں گے کیسے، نماز اگر پڑھ لی تو کمائیں گے کیسے۔ اکثر یہ مسئلہ اس وقت درپیش آتا ہے جب کوئی بندہ عالم دین بن رہا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تو مولوی بن گیا تو کھائیں گا کتوں۔ آپ یقین فرمائیں، میرا اپنا واقعہ، ذاتی واقعہ، جب میں دینی ادارے میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف میں داخلے کے لیے جا رہا تھا تو میرے اپنے جو کلاس فیلو تھے وہ مجھے روک رہے تھے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم مولوی بننے جا رہے ہو، تو مولوی تو بن گیا تو کمائے گا کتوں۔ میرے اپنے دوست، میرے اپنے کلاس فیلوز مجھے روک رہے تھے، مت جاؤ بھوکے مر جاؤ گے۔ یا آج بھی اگر کوئی دین پہ چلنا چاہے تو اس کی راہ میں یوں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے ہزاروں لوگ موجود ہیں۔ آپ دین پہ عمل شروع کریں، روکنے والے آ جائیں گے کہ دین پہ عمل مت کرو، رزق کم ہو جائے گا، رزق تھوڑا ہو جائے گا، غریب ہو جاؤ گے، مفلس ہو جاؤ گے، کنگال بن جاؤ گے، رزق دین پر عمل چھوڑ دو۔ آج بھی ہیں ایسے لوگ موجود ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں بھئی اے مولوی بن جاؤ گے تے کھاؤ گے کتھوں، تے دوسری طرف ایک قول یہ بھی ہے اے مولوی کھاندے بڑا ہے کہ نہیں مسئلہ ہے۔ اے دو ہی مسئلے ذرا آپس ٹائم ذرا ملا کے سوچو نا بھئی نتیجہ کی نکلے گا۔ ایک طرف ہے نا یہ گل مولوی کھاندے بڑا، بھائی مولوی کھاندے بڑا، دوسری طرف تسی مولوی بنو گے تے کھاؤ گے کتوں۔ یہ ہے دو طرفہ دھاری، دو طرفہ آپ کہہ لیں یہ حملہ، دونوں طرف سے اٹیک، کہ کسی کو دین کی طرف جانے بھی نہیں دینا جی، اور جو دین کی طرف آ گیا ہے اور اب کھا رہا ہے تو اس کے کھانے پر اعتراض بھی کرنا ہے۔ مولوی کھاندے پڑے، مولویوں کو رب دیتا ہے تو کھاتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اصول کی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، دین پر عمل رزق کو کم نہیں کرتا، رزق ہر ایک کا اللہ کے ہاں مقرر ہے، وہ مل کے رہے گا۔ آگے یہ آیت آ بھی رہی ہے، رزق تو رب نے کافروں کا بھی لکھا ہوا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کافروں کا رزق رب نے نہیں لکھا ہوا، کافر ہیں وہ، بے دین لوگ ہیں وہ، اللہ نے رزق تو ان کا بھی لکھا ہوا ہے۔ بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں کہ جو علماء کرام ہیں، مبلغین اسلام ہیں، دین کی دعوت دینے والے ہیں، اللہ نے رزق عطا کیا ہوا ہے، ایسے بھی ہیں۔ یہ غربت یا امارت، اس کا تعلق کسی اور چیز کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہے اللہ کے لکھے کے ساتھ۔ بولیے گا ذرا اللہ کے، ہاں، اس کا تعلق دین پر عمل سے نہیں ہے۔ ہاں، دین پر عمل کی برکتیں ہیں، جو دین پہ عمل کرتا ہے رب اس کی روزی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ اس کی روزی میں بولیں برکت ڈال دیتا ہے۔